السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کی جلیل القدر اور مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک ہے، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کی دوست کے خطاب سے نوازا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق، مصر، شام، فلسطین سے لے کر عرب کی صحرائی وادیوں تک توحید کی دعوت عام کی۔ پھر اپنی مشن کی تکمیل کے لیے سرزمین عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور شام اور فلسطین میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور مشرق کی اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ پیش کر رہے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ پیارے دوستو، تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود بن کنعان کے دور میں ہوئی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی ظالم اور سنگدل آدمی تھا۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی میں امام کسائی کی کتاب قصص الانبیاء کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کو تہخانہ میں رکھا گیا اور آپ کا رزق آپ کی انگلیوں کی اطراف یعنی پوروں میں رکھ دیا گیا، بس آپ انہیں چوستے رہتے تھے۔ نمرود لعین نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ اس کی بادشاہی اس بچے کے ہاتھوں ختم ہو جائے گی جو ابھی پیدا ہوگا، تو اس نے مردوں کو عورتوں سے الگ رہنے کا حکم دے دیا، اور یہ بھی قول ہے کہ اس نے پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر چونکہ نمرود کی مقربین میں سے تھا، اس نے اسے ایک دن اپنے کسی کام کے لیے بھیجا، تو اس دوران اس نے اپنی بیوی سے مجامعت کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حاملہ ہو گئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نے بت خانہ میں اس کے ساتھ مجامعت کی اور وہ حاملہ ہو گئی، اور اسی وقت اس کے سامنے بت گر گئی، بس اس نے اسے ایک قبیلے میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنم دیا۔ اور آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے زمین میں ایک تہخانہ کودا اور اس کے دروازے پر ایک چٹان رکھ دی تاکہ درندے اسے پاڑ نہ دے۔ آپ کی ماں آپ کے پاس آتی رہتی تھی اور دودھ پلا دیتی تھی، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو انگلیاں چوستے ہوئی پاتی تھی۔ ان میں ایک میں شہد تھا، ایک میں پانی تھا اور ایک میں دودھ آتا تھا، اور آپ نشو نما پاتے گئے۔ پس آپ 1 سال کی عمر میں 3 سال کے لگتے تھے۔ پس جب اس نے آپ کو تہخانے سے نکالا تو لوگوں کو اس سے وہم ہوا کہ یہ تو 2 سال قبل پیدا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، میرا رب کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میں۔ پھر آپ نے پوچھا، تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا، تیرا باپ۔ آپ نے پھر سوال کیا، اس کا رب کون ہے؟ اس نے جواب دیا، نمرود۔ آپ نے پھر کہا، اور اس کا رب کون ہے؟ تو اس نے آپ کو تھپڑ دے مارا، اور وہ جان گئی کہ یہی وہ بچہ ہے جس کے ہاتھوں ان کی بادشاہی ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بچپن ہی سے صراط مستقیم پر رکھا تھا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ پیارے دوستو، بعض تاریخی روایات میں لکھا ہے، جس کی حقیقت حال سے اللہ ہی خوب واقف ہے، کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کے والد نے انہیں ایک ٹوکرے میں بہت سے بت رکھ کر دیے کہ انہیں بازار جا کر بیچ آؤ۔ والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹوکرا لے کر بازار پہنچ گئی اور آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور اپنی ان خداؤں کو خرید لو جو تم کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ لوگ جمع ہوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی خداؤں کے بارے میں گفتگو تعجب سے سنتے اور آگے بڑھ جاتے۔ بازار جانے کا یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔
جب ایک بت بھی نہ بکا بلکہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایتوں کے انبار لگا دیے تو آزر نے انہیں بازار بیچنا بند کر دیا۔ واللہ اعلم۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کو اپنا معبود سمجھتی تھی اور انہوں نے ستاروں کے بت بنائے ہوئے تھے، اور وہ یہ کہتے کہ جب ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت سے ان ستاروں کی روح خوش ہوتی ہے اور ہمارے حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، تو دن کو ان بتوں کی اور رات کو ان ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کی پوجا کرتے تھے تو ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہوئے، جس کا ذکر قرآن کریم میں کچھ یوں ہے کہ جب رات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈانپ لیا تو ایک ستارہ نظر آیا، کہنے لگے کیا یہ میرا پروردگار ہے؟ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگی کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں ہے۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہنے لگے کیا یہی میرا پروردگار ہے؟ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہ دکھاتا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب صبح سورج کو دیکھا کہ وہ آسمان پر جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے کیا میرا پروردگار یہ ہے؟ یہ تو سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنی ذات کو اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل قصص الانبیاء کو سبسکرائب کریں۔